اور جب آپ بھارت کے لیے اتنا ٹاکسک نیریٹو چلائیں گے اور مائنڈ سیٹ اتنا خراب ہوگا، تو بھارت نے تو بنگلہ دیش کا بہت ساتھ دیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش بنا ہی بھارت کی مدد سے تھا۔ اگر بھارت مدد نہ کرتا تو بنگلہ دیش نامی دیش ہی شاید اس دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا۔ تو اب یہ اگر انگریٹفلنس کا ایک ایٹیچیوڈ بنگلہ دیش میں شروع ہوگا تو پھر بھارت ریٹیلیٹ تو کرے گا، کوئی نہ کوئی میسج تو دے گا۔ بھارت شاید ایک میسج دے رہا بنگلہ دیشیوں کو کہ بھائی بہیو، وی ہیلپ یو گائز اے لاٹ، وی آلویز وش یو ویل۔ اس کے باوجود آپ ہندو مائنورٹیز پہ وہاں پہ اٹیک کریں گے، ہمارے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، تو نو مور دس کائنڈ آف انٹالرنس could be tolerated۔ صرف دیش کی 11% اکانومی ٹیکسٹائل پر ٹکی ہے اور دیش کے قریب 40% لوگوں کو روزگار دیتی ہے، جس نے بنگلہ دیش کو ایک غریب اکانومی سے ایشیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی بننے میں اہم یوگدان دیا۔ بھارت نے اسے ہی توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے اوپر کسی بھی یدھ سے زیادہ اثر ڈالنے والا ہے۔ بنگلہ دیش کے جو یوا سرکاری نوکریوں کے لیے فیک حسینہ سے بھیڑے اور حسینہ کو بنگلہ دیش سے بھگا کر مانے، اب ان یواؤں کے لیے سرکاری نوکری پانا تو دور کی بات، بنگلہ دیش میں روزگار ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا اور بنگلہ دیش پاکستان کی طرح بھیک مانگے گا۔ دراصل بھارت کی ایک بڑی ٹیکسٹائل کمپنی ریمنڈس، جس کی پورے بنگلہ دیش میں کئی ساری ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ فیکٹریاں لگی ہیں، اس کے مالک گوتم سنگھانیا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے اپنی سبھی فیکٹریوں کو شٹ ڈاؤن کریں گے اور ان سبھی فیکٹریوں کو بھارت میں شفٹ کریں گے، کیونکہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے بھارت اور بھارتیوں کے خلاف ماحول بنا ہے اور بنگلہ دیش کی سرکار کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، اسے دیکھتے ہوئے بھارتی کمپنی بنگلہ دیش کو روزگار دے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بیچ ریمنڈس کے مالک گوتم سنگھانیا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی کمپنیوں کو بھارت میں شفٹ کرنے والے ہو، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم امید کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت ساری انکوائریز بھی آ چکی ہیں، ہمیں تھوڑا سمے لگے گا لیکن جلدی ہم بھارت میں اپنی سبھی فیکٹریوں کو شفٹ کرنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کی لیبر بھارت کے مقابلے سستی ہے، پر پھر بھی ہم اپنی سبھی کمپنیوں کو بھارت میں شفٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے کپڑا برانڈز نے بھی بنگلہ دیش کو ابھی سے آرڈر دینا بند کر دیا ہے اور ان سب کی پسند بھارت کی ٹیکسٹائل کمپنیاں بن گئی ہیں۔ جارا جو کہ دنیا کا ایک بڑا کپڑا برانڈ ہے اور کچھ سمے پہلے تک اس کی پہلی پسند بنگلہ دیش ہوا کرتا تھا اور اس کے کپڑوں پر میڈ ان بنگلہ دیش چھپا ہوتا تھا، پر اب میڈ ان انڈیا ہونے والا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے حالات دیکھتے ہوئے جارا نے بھی بنگلہ دیش سے کنارہ کر بھارتی نوئیڈا بیس کمپنی کو اپنے سبھی آرڈر دے دیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک ہی ہفتے کے اندر بھارت کی تریپور بیس ٹیکسٹائل کمپنی کو 450 کروڑ روپے سے زیادہ کا منافع ہوا ہے۔ جہاں بنگلہ دیش کی کٹرتا کے چلتے بزنس بنگلہ دیش سے جا رہا ہے، وہیں بھارت میں آ رہا ہے، تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کی کیا کہیں گے سر، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے اس سے بنگلہ دیش میں تو لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، تو کیا یہ گورنمنٹ چینج ہونے کے نتیجے میں ہے یا کوئی اور ریزن لگ رہا ہے؟ دیکھیے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایز اے جرنلسٹ جو ہمیں اپیرنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ جو سرکاری تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے اور جس طرح انڈیا کے خلاف ایک وہاں پہ کیمپین چلی اور جس طرح بنگلہ دیش میں اسلامسٹ کا کم بیک ہو رہا ہے، وہ بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور جب آپ بھارت کے لیے اتنا ٹاکسک نیریٹو چلائیں گے اور مائنڈ سیٹ اتنا خراب ہوگا، تو بھارت نے تو بنگلہ دیش کا بہت ساتھ دیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش بنا ہی بھارت کی مدد سے تھا۔ اگر بھارت مدد نہ کرتا تو بنگلہ دیش نامی دیش ہی شاید اس دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا۔ تو اب یہ اگر انگریٹفلنس کا ایک ایٹیچیوڈ بنگلہ دیش میں شروع ہوگا تو پھر بھارت ریٹیلیٹ تو کرے گا، کوئی نہ کوئی میسج تو دے گا۔ دیکھیے ابھی ریسنٹلی بھارت کے فارن منسٹر جناب جے شنکر صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ ایکشنز ہیو کانسیکوینسز۔ تو جو کچھ بنگلہ دیش میں جس طرح ہندوؤں کے ساتھ ظلم شروع ہو گیا ہے، بھارت کے ساتھ نفرت کی فضا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو مالدیپ میں جس طرح معیزو کی سرکار نے کیا کہ انڈیا آؤٹ، تو اس کے بعد وہی اب مودی جی کی تیسری اوتھ سیریمنی پہ ان سے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، مودی جی کے بغل میں معیزو جا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہی اب مطلب ہاتھ جوڑے ہوا تھا۔ اچھا بھارت کی کبھی ایسی پالیسی بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ہاتھ جوڑے۔ بھارت کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر پیار سے امن سے آپ رہیں گے تو ہماری طرف سے بھی پیار ملے گا۔ اگر آپ دہشت گردی کی بات کریں گے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلائیں گے، تو جیسا کہ انہوں نے کہا جے شنکر جی نے کہ uninterrupted talk with پاکستان is over، تو وہی معاملہ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش کی طرف سے یہ ایک ٹاکسک نیریٹو بڑھتا رہا تو بنگلہ دیشیوں کو پھر بھارت کی طرف سے وہ جو uninterrupted ڈائلاگ والا معاملہ ہے وہ وہاں پہ بھی اوور ہے، وہ بھی پھر اپنا میسج دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بی جے پی کی سرکار
خاص طور پر 2 ٹرم سے. پہلی ٹرم میں تو انہوں نے سب کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، مودی جی نے پاکستان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان بھی پہنچ گئے، پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی اس وقت انہوں نے بلایا تھا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تو لیکن جب پیار کا جواب پیار سے نہیں ملا، پیار کا جواب پٹھان کوٹ ٹیرر اٹیک سے ملا، اوڑی ٹیرر اٹیک سے ملا، تو پھر سرجیکل سٹرائکس بھی کی. اب اگر پیار کا اتنا انہوں نے مظاہرہ سال ہر سال سے بنگلہ دیش کے لیے کیا، اب بنگلہ دیشی صرف بھارت سے نفرت کی وجہ سے ایک دم سے وہ نفرت پانی کہاں سے پیدا ہوئی ان کے ہاں، ایک دم سے وہ نفرت آئی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر شیخ حسینہ بھارت میں، اب ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل اسائلم سارٹ آف پہ ہیں بھارت میں، وہ کہاں جائیں اب جب اتنا ٹاکسک پروپیگنڈا اور اتنا ٹاکسک آپریشن ان کے خلاف چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہ شیخ حسینہ کے جو سارے ایکشنز ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، ان سے بھی بڑے بلنڈر ہو گئے، بٹ دیٹ از ناٹ دا وے ٹو موو فارورڈ. تو اس ساری سچویشن میں اگر بھارت کوئی اب جواب دینا شروع کرتا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیے بھارت نے تو صاف طور پر پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ جب نریندر مودی جی کی پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے تو انہوں نے تب بھی بنگلہ دیش کے مسائل کا ذکر کیا، ہندوؤں پر ہونے والے تشدد کا انہوں نے تب بھی ذکر کیا. تو پرائم منسٹر مودی از ٹیکنگ those things very seriously. It looks like that. I'm not sure. It looks like that کہ بھارت شاید ایک میسج دے رہا بنگلہ دیشیوں کو کہ بھائی behave. We help you guys a lot. We always wish you well. اس کے باوجود آپ ہندو مائنورٹیز پہ وہاں پہ اٹیک کریں گے، ہمارے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، تو no more this kind of intolerance could be tolerated.